باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز گلستان جوہر کیمپسز میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ یہ ہے آپ کی اسمارٹ اردو کی چوتھی کتاب۔ آئیے دیکھتے ہیں آج ہم آپ کی اردو کی چوتھی کتاب میں کون سے سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں اور آپ کو سمجھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ ہے آپ کا سبق نائمہ کی ڈائری۔ جی ہاں، آج ہم پڑھیں گے نائمہ کی ڈائری میں، جو آپ سمجھیں گے کہ ہم اس میں کیا بتایا جا رہا ہے اور اس میں کیا بتا رہے ہیں اور کیا پڑھوا رہے ہیں۔ نائمہ جب سے جماعت چہارم میں آئی تھی، سبق کی ابتدا کچھ اس طرح ہے۔ وہ ہر رات ڈائری لکھا کرتی تھی۔ ایک دن اس کی ڈائری کھو گئی۔ اس میں ڈائری لکھنے کا بتایا گیا ہے اس سبق میں، کس طرح کچھ بچے ڈائری لکھتے ہیں اور باقاعدگی سے لکھتے ہیں، تو اس میں وہ بتایا گیا ہے۔ نائمہ جب سے جماعت چہارم میں آئی تھی، باقاعدگی سے ڈائری لکھتی تھی، ہر رات ڈائری لکھا کرتی تھی۔ ایک دن اس کی ڈائری کھو گئی۔ اس نے پورے گھر میں تلاش کی مگر نہ ملی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ امی کے پاس گئی اور ان سے ڈائری کے بارے میں پوچھا۔ امی نے ڈائری اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ اپنی ذاتی چیزیں سنبھال کر رکھا کرو تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ نائمہ نے اپنی امی کا شکریہ ادا کیا اور ڈائری لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یعنی کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ڈائری لکھتی تھی باقاعدگی سے، لیکن ڈائری سنبھال کے نہیں رکھتی تھی۔ تو اس کی امی نے سمجھایا کہ جب تم اپنی چیزیں استعمال کرتی ہو تو اپنی ڈائری سنبھال کر رکھا کرو اور اپنی چیزیں ادھر ادھر نہ پھینکا کرو۔ اس نے امی کا شکریہ ادا کیا اور ڈائری لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے ڈائری کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ اس میں پوچھا گیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈائری کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں آپ اپنی وہ باتیں لکھتے ہیں جو آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ ڈائری ایک ایسی چیز ہے، ڈائری لکھنا، جس سے ہمیں یہ یاد رہتا ہے کہ ہم اپنی باتیں اس میں لکھ سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں کہ ڈائری میں کس طرح اور کیا کیا لکھا جاتا ہے، وہ اس میں بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے اپنے گھر والوں اور دوستوں کی سالگرہ کے دن، کچھ یاد رکھنے کی باتیں، مزیدار پہیلیاں اور لطیفے وغیرہ۔ یعنی کہ آپ ڈائری میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں کی، اپنے دوستوں کی تاریخ پیدائش لکھ سکتے ہیں، مزے کی کہانیاں لکھ سکتے ہیں، پہیلیاں لکھ سکتے ہیں، لطیفے لکھ سکتے ہیں، اپنے ساتھ گزرا ہوا کوئی بھی اچھا واقعہ جو آپ کا ساتھ رونما ہوا ہو، آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ڈائری ہوتی ہے جس میں آپ اپنی یاد دہانی کی باتیں لکھتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنی ڈائری پڑھیں اور نکالیں تو آپ کو وہ چیز یاد آ جائے جس کو سوچ کر آپ خوش ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، بعض لوگ سارا دن جو بھی کرتے ہیں اور دن تاریخ کے ساتھ تفصیل سے ڈائری میں لکھتے ہیں، اس لیے اسے روزنامچہ بھی کہتے ہیں۔ آئیے نائمہ کی اجازت سے اس کی ڈائری کا ایک وقت پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ آئیے ہم دکھاتے ہیں کہ نائمہ سے اجازت لے کے کسی کی بھی ڈائری کو بغیر اجازت چھونا اور پڑھنا اچھی بات نہیں ہے، اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے۔ تو جب بھی اگر ہمیں کسی کی ڈائری پڑھنا ہو یا کسی کی کوئی تحریر پڑھنا ہو تو ہمیں اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اسی لیے اس میں بتایا گیا ہے کہ آئیے ہم نائمہ کی اجازت سے اس کی ڈائری کا ایک وقت پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے سبق میں اپنی ڈائری میں کیا لکھا ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ جی ہاں، یہ دیکھیے اس کا ڈائری کا ایک صفحہ ہے جس میں اس نے سب سے اوپر اب تاریخ لکھی ہے کہ کون سی تاریخ کو یہ لکھا گیا تھا۔ تاریخ 1 ستمبر 2010، دن بدھ، یعنی کہ دن بدھ لکھا ہوا ہے، اور 2010 میں 1 ستمبر یعنی کہ 1 سپٹمبر کو یہ تاریخ ہے۔ 1 سپٹمبر کی تاریخ ہے جب یہ لکھا گیا یہ دن۔ آج جماعت چہارم میں میرا پہلا دن تھا۔ نائمہ نے ڈائری کا اپنا صفحہ کچھ یوں شروع کیا ہوا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ صبح سویرے امی کی پہلی آواز پر اٹھ گئی اور دانت صاف کیے، وضو کیا، امی کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی اور اللہ سے اپنی کامیابی کے لیے دعا مانگی۔ نیا یونیفارم پہن کر بستہ اٹھایا اور اسکول جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ یعنی کہ اس نے اپنے اسکول کے پہلے دن کی رودات لکھی ہے کہ کس طرح وہ صبح سویرے جاگی، امی کے ساتھ ناشتے، امی نے اسے اٹھایا، اس نے دانت صاف کیے، فجر کی نماز پڑھی امی کے ساتھ، اور اسکول کا پہلا دن تھا چونکہ تو اس نے اپنی کامیابی کے لیے دعا کری، اور آج وہ بہت خوش تھی چونکہ اس کے اسکول کا پہلا دن تھا تو نیا یونیفارم پہن کر اسکول جانے کی تیاری کرنے لگی۔ آج ابو مجھے خود اسکول چھوڑنے گئے اور نئی جماعت میں بٹھا کر آئے۔ یعنی کہ اسکول میں اس کا پہلا دن تھا اس کا، تو اس نے بتایا کہ میں بہت خوش تھی، ابو میرے ساتھ
مجھے چھوڑنے گئے اور مجھے نئی جماعت میں ابو بٹھا کر آئے، کیونکہ اسے اپنا کلاس روم نہیں پتہ ہوگا پہلی پہل، تو اس وجہ سے۔ اسکول کا دن کا آغاز اسمبلی سے ہوا۔ ہماری ہیڈ مسٹریس نے ہمیں خوش آمدید کہا اور نئی جماعت کے لیے ہدایات دیں، یعنی کہ جب اس کا نیا اسکول شروع ہوا تو اس کی ہیڈ مسٹریس نے جب اسمبلی ہوتی ہے تو اس میں سب سے خطاب کیا اور ان کو نئی جماعت کے لیے آگاہ کیا، ہدایات دیں۔ ہم قطار بنا کر اپنی اپنی جماعتوں میں گئے، وہاں ہماری نئی مس موجود تھیں، یعنی کہ قطار بنا کر جب ان کی ظاہر سی بات اسمبلی ختم ہو گئی تو انہوں نے لائن بنائی تخت آرام سے، اور تمام لوگ بچے قطار بنا کر اپنی اپنی جماعت میں چلے گئے۔ وہاں ہماری نئی مس موجود تھیں، یعنی کہ ان کی نئی ٹیچر موجود تھیں، ان کا نام مس ماہا تھا، اور ہم نے سارا دن خوب مزے سے پڑھا، یعنی کہ مس ماہا ان کی نئی کلاس ٹیچر تھیں، جو انہوں نے اور بتایا کہ ہم نے سارا دن خوب مزے سے پڑھا۔ سب دوستوں نے مل کر لنچ کیا، یعنی کہ سب نے لنچ ایک ساتھ کیا۔ کچھ بچے آپ لوگ جیسے آپ لوگ بھی پارٹی کرتے تھے جب آپ کے اسکول میں آپ لوگ آتے تھے اور آپ کا لنچ بریک ہوتا تھا، تو اکثر بچے پارٹی کرتے تھے کہ مس ہم پارٹی کر رہے ہیں، ہم پارٹی کر رہے ہیں، تو یہ وہی یاد آپ کو دلا دیا اس نے۔ آپ کو پورے اسکول کا دن سمجھو یاد آ گیا ہوگا یہ پڑھتے ہوئے۔ سب دوستوں نے مل کر لنچ کیا۔ چھٹی ہوتے ہی ان کا نام مس ماہا تھا، ہم نے سارا دن خوب مزے سے پڑھا اور سب دوستوں نے مل کر لنچ کیا۔ چھٹی ہوتے ہی امی اور ابو دونوں مجھے لینے آئے، یہ مجھے بہت اچھا لگا، یعنی کہ امی اور ابو اس کو دونوں لینے آئے تھے، اس کے اسکول کا پہلا دن تھا، اس وجہ سے۔ دوپہر کے کھانے میں میری پسند کی چکن کڑھائی تھی، یعنی کہ امی نے جب وہ گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ امی نے اس کے پسند کا چکن کڑھائی بنایا ہوا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں 1 گھنٹے کے لیے سو گئی، پھر اسکول کا کام کیا۔ کام کر کے فارغ ہوئی تو میری خالہ کی بیٹی آ گئی اور میں اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ اس کے جانے کے بعد ٹی وی دیکھا اور کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کل کے لیے اسکول بیگ تیار کیا، دانت برش کیے اور اپنے بستر پر بیٹھ کر ڈائری لکھی۔ یوں میرا آج کا دن ختم ہوا، یعنی کہ اس نے پوری رودات لکھی ہے کہ کس طرح میں اسکول گئی، کس طرح اس نئی جماعت میں اس کا ویلکم اس کو کیا، اس کی مس نے، ہیڈ مسٹریس نے، سب نے مل کر مزے سے پڑھا، پھر لنچ کرا، اور تمام رودات اس نے صبح سے لے کے اپنے رات ختم ہونے تک، دن ختم ہونے تک کی تمام رودات اس نے لکھی ہے۔ اسکول سے آ کر اس نے کھانا کھا کے کچھ دیر آرام کیا، پھر اپنے اسکول کا کام کیا، اور اسکول کے کام سے فارغ ہوئی تو اس کی کزن آئی ہوئی تھی، اس کے ساتھ کچھ دیر کھیلا اس نے۔ اس کے جانے کے بعد تھوڑی دیر ٹی وی بھی دیکھا اور کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آئی اور اپنا اسکول بیگ تیار کیا صبح کے لیے، اور دانت برش کر کے اپنے بستر پر ڈائری لکھنے بیٹھ گئی۔ یوں اس کا آج کا تمام دن ختم ہوا، یعنی کہ اس پورے سبق میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ ڈائری لکھنا کس طرح لکھا جاتی ہے۔ ڈائری لکھنے کا کچھ بچوں کو شوق ہوتا ہے تو وہ بھی اس طرح لکھ سکتے ہیں اپنے پورے دن کی رودات۔ یہ آپ کو الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں، جس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی دیے ہوئے ہیں، جیسے یونیفارم ہے، اس کے معنی وردی ہیں، خوش آمدید کسی کو بھی ویلکم کرنا، کسی کو اچھے طریقے سے استقبال کرتے ہوئے یہ لفظ بولے جاتے ہیں، خوش آمدید۔ ہدایات، ہدایت کی جمع ہے ہدایات، حکم یعنی کہ قطار، سیدھی صف یعنی کہ لائن بنانا جیسے آپ لوگ اسکول میں بناتے تھے۔ ڈائری، ڈائری کو اردو میں روزنامچہ بھی کہتے ہیں۔ آغاز، شروع، ابتدا، شروع کرنا کوئی کام۔ تو بیٹا یہ آپ کا سبق تھا نائمہ کی ڈائری، جو آپ نے لکھا، جو آپ نے پڑھا، اور اس کو آپ گھر میں بھی اچھے سے پڑھائی کیجیے گا تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے اور آپ کو پتہ چلے کہ ڈائری کو روزنامچہ بھی کہتے ہیں اور اس کو کس طرح لکھا جاتا ہے۔ یقیناً یہ سبق آپ کو پسند آیا ہوگا، نائمہ کی ڈائری۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کا کام، جو اس کے سوال جواب دیے ہوئے مشق کے، یہ کریں گے، اور اس کے بعد درست نیچے دیے گئے اشاروں کی مدد سے درست جواب پر نشان لگائیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی اس میں یہ کام کریں گے۔ ابھی آپ اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے، اس سبق کو اچھے سے پڑھیے گا بیٹا، اس کے مشکل الفاظ جو ہوں اس کو انڈر لائن کیجیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون کون سے ان میں سے الفاظ آپ کو مشکل لگ رہے ہیں، اور پھر آپ اس کا کام شروع کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اپنی مس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔